تواڈا اور میرا اس جگہ تے کٹھا ہونا اس دا مقصد وہ دعائے مغفرت ہے، اور اے عمل اتنا خوبصورت ہے۔ اللہ فرماندا ہے جلے کو بندہ میرے بوے تے ہاتھ چیندا ہے، اللہ فرمائندا مینوں اپنے بندے دے اٹھے ہوئے ہتھاں دا حیا آندا۔ اگر تسی وہ لفظ سننا چاہو جڑے لفظ نبی دے ہوٹھاں نو چم کے نکلن تو میں وہ لفظ بھی تانوں سنا دینا۔ میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب بڑا حیا کرنے والا ہے، میرا رب کرم کرنے والا ہے، میرا رب زندہ کرنے والا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جلے کو بندہ اللہ دے بوے تے ہاتھ چیندا ہے، اللہ فرمائندا مینوں حیا آندا ہے کہ میں اس بندے دے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیویں موڑ دے۔ میرے کارخانہ قدرت چے طریقہ نہیں کہ کوئی مانگے اور میں عطا نہ کرا۔ فرمایا انج نہیں ہوندا، اصول یہ ہے کہ بندے دے منگن دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرن دے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ شہر مدینہ ہے، مسجد نبی شریف ہے، میرے حضور خود مسجد نبی دے وچ بیٹھے، ایک بندہ مسجد نبی دے کونے چ بیٹھا ہے، کلا بیٹھا ہے تے کلا بہ کے دعا منگدا بیٹھا ہے، اور یہ دعا منگن دا انداز یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے کول اس واسطے منگدا بیٹھا کہ تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تیرے بغیر میرا ہے کوئی نہ، جے دے بوے تے جاواں جیندا کنڈا کھڑکاواں، اس واسطے تیرے کول منگدا بیٹھا۔ میرے کملی والے نے ایک صحابی نو بلایا، حضور فرمایا جا اس بندے نو خوشخبری دے کہ اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا۔ تو یہ دعا کا عمل اتنا خوبصورت ہے کہ جدوں کوئی منگدا ہے اولے اللہ دی رحمت نو جوش آندا ہے، اور جدوں کوئی نہ منگے مڑ اللہ نو جلال آندا ہے کہ میرا ہو کے میرے کولوں نہیں منگدا، اور جب کوئی مانگے تو پھر اس کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خوبصورت فرمان آپ دی سماعتاں دے حوالے کراں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جس بندے دا ماں پیو فوت ہو جائے، حضور نے فرمایا 4 حق اولاد دے ذمے، حضور فرمایا مرن تو بعد اپنے ماں پیو دے 4 حق پورے کرو۔ بڑی ڈھلی تسی سبحان اللہ پڑھیے، تواڈی سبحان اللہ دی وجہ تو میں نے ادھی گل بھول گئی۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ کی محبت کا طلبگار ہوں، سنیے حضور کا فرمان عالی شان۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے دا ماں پیو فوت ہو جائے، حضور نے فرمایا 4 حق اولاد دے ذمے کہ مرن تو بعد اپنے ماں پیو دے 4 حق کو بندہ پورے کرے۔ میں تواڈے ہاتھ دی زیارت کرنا چاہنا، کتنے حق ہیں جی؟ 4۔ یہ میں نے اپنے لیے آپ کے ہاتھوں کو تکلیف نہیں دی، یہ حضور کے فرمان کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے کہ ہر بندہ جدو اس دا ماں پیو فوت ہوئے 4 حق اولاد دے ذمے، حضور فرمایا مرن تو بعد وہ بندہ اپنے ماں پیو دے 4 حق پورے کرے۔ پہلا حق سنو، حضور نے فرمایا جس بندے دا ماں پیو فوت ہو جائے، حضور نے فرمایا پہلا حق اولاد دے ذمے یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے ماں پیو دا جنازہ پڑھے۔ کیا کرے؟ میں توڑے علاقے پہلی دفعہ آیا، میں نے اے دسو توڑے علاقے بندے جنازہ پڑھ دیں؟ آپ جواب نہیں دیا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو بتا دیں، اگر نہیں پڑھتے ایسے ہی مردہ دفن کرتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے سوال کے جواب کا انتظار کرتا ہوں، بتائیے توڑے کل بندے جنازہ پڑھ دیں؟ اچھا میں بھی جنازہ پڑھنا، اور میں کئی دفعہ جنازے شامل ہویا، توڑے علاقے تا میں نہیں پتا، میں اپنے علاقے دے اندر جنازے اندر شامل ہویا، میں ایک تماشا دیکھیا، پتہ نہیں توڑیاں نظران دے وچ کدی گزریا یا نہیں، میں ویکھیا جلے جنازے دیا صفحہ بڑھ دیا نا، بہت سارے بندے جنازے دیا صفحہ دے وچ ایسے کھلوتے ہوندے جڑے برادری دی وجہ تو آئے کھلوتے، وسیب دی وجہ تو کٹھے ہوئے کھلوتے، جنازے دیا صفحہ بڑیاں کھلوتی ہیں، اے بندہ صف دے وچ کھلوتا ہے، انہوں جنازے دا طریقہ نہیں آمدا، انہوں جنازے دی دعا نہیں آمدی، صرف منہ وکھاون واسطے آیا کھلوتا ہے۔ میت اگو پئیے، اے بندہ اس میت نال دھوکھا کر رہا ہے، بڑے صاحب سمجھ بندے بیٹھی ہو، اے دسو جڑا بندہ اس میت نال دھوکھا کر رہا ہے، کل جلے دا اپنا ماں پیو فوت ہو جائے مڑ اسے راتی انہوں دعا آتا نہیں جاندی، اسی رات اسے دعا جات تو نہیں ہو جاتی۔ جڑا دھوکھا
اس میت نال کردا ہے کل اپنے ماں پیو نال بھی وہی دھوکا کردا ہے کہ باپ دا جنازہ سامنے پہ ہے ماں دی میت سامنے پئی ہے پتر صف دے وچ کھلوتا ہے جنازے دا طریقہ نہیں آ رہا جنازے دی دعا نہیں آ رہی حضور نے فرمایا پہلا حق اولاد دے ذمے اے ہے کہ جس بندے دا ماں پیو فوت ہو جائے وہ بندہ اپنے ماں پیو دا جنازہ پڑھے اچھا یہ دسو جس پتر نو پیو دا جنازہ پڑھنا ہی نہیں آیا ایمان نال دسو اے پیو دی وراثت دا حقدار ہے تھوڑے بندے بولیں مڑ آپ کے اب مجھے بتائیے سارے مال تے قبضہ کیتی بیٹھے حالت اس کی یہ ہے کہ اس کو باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آیا اور یہ جنازہ وہ ہے جہدے وچ نواونا ہی شامل ہے دفناونا ہی شامل ہے اس کو جنازہ کہتے ہیں نہلانا بھی ہے دفنانا بھی ہے جنازہ بھی ہے تینوں کم کرنے اور حضور نے فرمایا ولی اقرب دا حق ہے خود جنازہ پڑھا ہے باپ فوت ہو جائے بیٹا جنازہ پڑھا ہے ماں چلی جائے بیٹا جنازہ پڑھا ہے بھائی فوت ہو جائے بھائی جنازہ پڑھا ہے یہ حضور کا فرمان ہے عالی شان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا دعا حق اولاد دے ذمے اے ہے کہ جس بندے دا ماں پیو فوت ہو جائے حضور نے فرمایا دعا حق اولاد دے ذمے اے ہے کہ وہ بندہ اپنے ماں باپ واسطے دعائے مغفرت دا اہتمام کرے خود دعا کرے لوگاں تو دعا کرا دے اے تسی دیکھیں انتظام کیوں مجھے انہوں نے بہت دور سے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ بھی حاضر ہوں تو میں بڑا طویل سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس اہتمام دا مقصد کیا ہے خود دعا کریں دے بیٹھیں تو آڈے کو دعا کرامنا چاہتا مرحوم محمد ریاض کے لیے یہ محفل انعقاد پذیر ہے خود دعا کریں دے بیٹھیں تو آڈے کو دعا مگوامنا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا جس بندے دا ماں پیو فوت ہو جائے حضور نے فرمایا دعا حق اولاد دے ذمے اے ہے کہ اپنے ماں باپ واسطے دعائے مغفرت دا اہتمام کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا تریہ حق اولاد دے ذمے اے ہے جس بندے دا ماں پہ فوت ہو جائے حضور نے فرمایا تریہ حق اولاد دے ذمے اے ہے کہ زندگی دے اندر اگر ماں پیو کوئی وعدہ کر گیا ہے اولاد دے ذمے اپنے ماں پیو دا کیتا ہویا وعدہ پورا کرے میں کئی جگہ تے پرہچ بیٹھا سیانے سیانے بندے کول میں گلاں کریں دیا سنیا ہے گل کریں دی باقی میں شرم آمدی پئی پتہ نہیں کرنی چاہیے یا نہیں لیکن میں چنگے بھلے بندیاں نو گلاں کریں دیا ویکھیا ہے او بندے آتے بیٹھے ہوندے میاں بابا تواڈے نال گل ہی کر گیا ایڈا کچھ لکھ کے تے نہیں دے گیا او بابے دی زبانی کلامی گل آئی کوئی انتقال تو تانوں نہیں دے کے گیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے حضور دی زبان تو وڈا ہی کوئی انتقال ہوندا ہے نہیں بولے میرے نال مار کر میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں مجھے بتائیے حضور دی زبان تو وڈی کو رجسٹری ہوندی حضور نے فرما دیا بات تو ختم ہو گئی حضور نے فرمایا جس بندے دا ماں پیو فوت ہو جائے اولاد دے ذمے اگر ماں پیو کوئی وعدہ کر گیا ہے اولاد دے ذمے اپنے ماں پیو دا کیتا ہے وعدہ پورا کر یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گرمی دی وجہ تو جلدی گلاں کریں نہ پھر میں چاہنا میں گلاں پوریاں کر لیں میں سنیے حضور نے فرمایا چوتھا کام اولاد دے ذمے اے ہے جس بندے دا ماں پیو فوت ہو جائے حضور نے فرمایا چوتھا کام اولاد دے ذمے اے ہے کہ اپنے ماں پیو دے رشتہ داراں دا خیال کرے اگر باپ ٹر جاوے تو باپ دے بھیراماں دا خیال کرے مڑ باپ دے دوستاں دا خیال کرے حضور نے فرمایا اگر ماں ٹر جائے تو ماں دیا بہناں دا خیال کرے ماں دیا سہیلیاں دا خیال کرے میں جملہ حضور دی زبانی چو نکلے تو انہوں سناما ایمان تازہ ہوئے حضور نے فرمایا جس بندے دی ماں فوت ہو جائے حضور نے فرمایا اگر زندگی دے بچ او بندہ اپنی ماں دی خدمت نہیں کر سکیا حضور فرمایا ماسی دی خدمت کر کے ماں نو راضی کر حضور نے فرمایا اپنی ماسی دی خدمت کر کے حضور نے فرمایا اپنی ماں نو راضی کرے اور انہاں دیا دعاواں حاصل کرے تو اے چار کام میں نہ اولاد دے ذمے جڑے حضور نے ارشاد فرمایا اولاد دے ذمے مرن تو بعد اپنے ماں پیو دے چار حق پورے کرو تے جڑے تساں بھرا کٹھے ہو بیٹھے ہو تواڈے ذمے ترائے کام کتنے اولاد دے ذمے کتنے آن چار تے تواڈے ذمے جڑے تسی دوست احباب کٹھے ہو بیٹھے ہو تواڈے ذمے ترائے کام میں پہلا کام میں دعا منگنا کیڑا کام دعا منگنا حکیم صاحب ایک گل کرن دی میں اجازت دیو تواڈے مجمع نال میں گل کر لواں تے تواڈا نہ تواڈا مجمع ناراض ہوے نہ تساں ناراض میں آکھنا چاہنا گرمی بڑی زیادہ ہے مہربانی کرو جڑے بندے برادری دی وجہ تو آئے بیٹھے ہو او مہربانی کر کے اٹھی جاویں ایتھے برادری دی لوڑ کائی اگر کوئی بندے وسیب دی وجہ تو چک دی وجہ تو کٹھے ہو بیٹھے انہاں دے کول بھی معذرت کرے نہ گرمی بڑی ہے سن کھلا کھلا بان دیو تے تسی اپنا کام دھندا کرو کیونکہ نہ ایتھے برادری دا فائدہ ہے نہ وسیب دا فائدہ ہے ایتھے صرف او بوین جڑے دعا منگڑا ہے بیٹھے
یا رسول اللہ. چونکہ نہ برادری دا فائدہ ہے نہ وسیب دا فائدہ ہے، صرف دعا دا فائدہ ہے. فرمایا جڑے بندے دعا واسطے بیٹھن وہ تشریف فرما ہومن جنہاں دی نیت ہے کہ قرآن سننا ہے، محمد دا فرمان سننا ہے، مڑ آخرت اللہ دے حضور دعا منگڑیے کہ اللہ جڑے قرآن سنے جڑا نبی دا فرمان سنے اللہ انہاں لفظاں نو جنت دے پھل بنا کے قبر دے اندر مرحوم محمد ریاض نو عطا فرما دے. ان کے بیٹھنے کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ دویاں نو تنگ کرو. جنہیں جاونا ہے انہوں نے اجازت ہے اسد دو ترا دے بہ کے حضور دیاں گلاں کرنی. ہم نے تو حضور کی باتیں کرنی ہے. تو آپ لوگ جن کو جانا ہو، جن کو جلدی ہو، جن کو گرمی محسوس ہو، ان کو اجازت ہے. ہم تو اپنی مرضی سے بس کریں گے. حکیم صاحب دا خیال تے آئی بے 9 سوا 9 بجے اسی دعا کر دسا ہے. انہاں میں اے نہیں دسیا بے او 9 کیڑی تاریخ دے، یہ نہیں بتایا کہ کون سی تاریخ کے 9 ہے. چلے جب 9 بجیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. اب تو ہم 9 سے بعد شروع کر رہے ہیں نا، تو پھر جب 9 بجیں گے تو ختم کر دیں. اللہ پاک سمجھ بھی عطا فرمائے، شعور بھی عطا فرمائے. توڑے ذمہ 3 کام میں بس میں یہ 3 گل نہ کرے سا اس تو بعد انہیں تو انڈر رہندہ پہ ہم توڑ نال اتنی دیر میرا ساتھ نہیں چل سکنا، چونکہ میں بہت سادیاں گلنا کرنی ہیں. میں نے شور بھی نہیں مچانا، مجھے آتا بھی نہیں ہے شور مچانا. میں نے تو قرآن سنانا ہے اور محمد کا فرمان سنانا ہے. اگر توڑا میرا مزاج رل جاوے تائیں بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر بھی میری قسمت، میں آپ تک اپنی بات نہ پہنچا سکا. لیکن میں نے قرآن سنانا ہے اور نبی کا فرمان اس کے علاوہ اس دائرے تو میں باہر نہیں نکلنا. 3 کام میں توڑے ذمہ، 4 کام میں اولاد دے ذمہ، 3 کام میں توڑے ذمہ. پہلا کام میں دعا منگنا. کیا کرنا؟ دعا منگنا. اور دوسرا کام سنو جیڑا توڑے ذمہ جس واسطے تسی وہ ہے تعزیت کرنا. کیا؟ تعزیت کرنا، اس گھر والے دا دکھ ونڈنا. فرمایا جس گھر فوت کی ہو جائے، یہ حضور کے عمل مبارک سے ثابت ہے. فرمایا جس فوت کی ہو جائے اس گھر ٹر کے جاؤ، انہاں دا دکھ ونڈو، انہاں نو صبر دی تلقین کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. فرمایا جس گھر فوت کی ہو جائے انہاں دے گھر ٹر کے جانا، انہاں نو حوصلہ دیونا، ہمت بڑھاونا، صبر دی تلقین کرنا، یہ حضور کے عمل مبارک سے ثابت ہے. اگر تو شوق ہوئے مدینہ شریف دا تو میں تو مدینہ شریف دی زیارت واسطے ہونے لے جاونا چاہتا. آئیے منظر دیکھیے، شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، رحمت عالم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ فرمائے. ایک بندہ آیا میرے نبی دی مجلس سے، مائز ابن مالک. مائز ابن مالک آئے، اوتھے بندہ کھلوتا، نبی دی مجلس سجی ہے، صحابہ دا مجمع بیٹھا ہے. اوتھے کھلوتا، اتھو کھلو کہ اس نے میرے نبی نو صد ماریا. ادا یا رسول اللہ میں نو پاک کر دیو. اس کے جملے کو سنیے، وہاں سے کھڑے ہو کر صدا لگا رہا ہے، یا رسول اللہ میں نو پاک کر دیو. حضور نے فرمایا مائز اللہ تو معافی مانگ، توبہ کر. مائز ابن مالک گئے، انہوں نے توبہ کی تھی، معافی منگی، لیکن دل مطمئن نہ ہویا، بے قرار بے چین. مڑ حضور دی مجلس سے چاہ گیا، اتھو کھلو کہ مڑ میرے نبی نو صد ماریا. طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے. حضور نے فرمایا مائز متینوانا اللہ تو معافی مانگ. تو موڑ آ گیا، جا اللہ تو معافی مانگ. مائز ابن مالک مڑ گئے، انہوں مڑ توبہ کی تھی، مڑ معافی منگی، لیکن دل مڑ بے چین بے قرار. مڑ حضور دی مجلس سے چاہ گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مینوں سزا دیو، میرے اتے حد جاری کرو، لیکن مینوں پاک کرو، مجھے پاک کیجیے. حضور نے پوچھا مائز کی گناہ کی تھی؟ گناہ کیا کی تھی؟ اب مائز ابن مالک بولے قال من الزنا، یا رسول اللہ میں زنا کر بیٹھا، اور ہاں بھی شادی شدہ اگر گناہ کرے تو شریعت آدھی ہے اس بندے نو اس زمین تے ٹرن دا کوئی حق نہیں. فرمایا جس شادی شدہ اگر بندہ ایک گناہ کرے تو شریعت آدھی ہے اس بندے نے زمین تے ٹرن دا حق ختم ہو گیا. فرمایا او دے واسطے حکم ہے کہ اس بندے نو پتھر مار مار کے سنسار کر دیتا جائے. اے بندہ زمین تے ٹرن دے لائق دا نہیں، اس نے اپنے جینے کا حق ختم کر دیا جب اس نے جرم کیا. تو مائز ابن مالک بولے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا، مینوں پاک کرو. حضور فرمایا جیڑا تو گناہ کیتا ہے تینوں پتہ ہے دی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے پتہ ہے، میری سزا یہ ہے کہ میں نے پتھر مار مار کے مار دیتا جاوے، لیکن جیڑی سزا دین دیو ایتھے دیو تے میں نے کیویں قیامت دے عذاب تو بچا لا، میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں.
اس حدیث نو میں ایک باری رکیندا پیا تے اے دے وچ ایک اور حضور دی حدیث سنائندا، ایک اور فرمان سنا دیتا ہوں، اس حدیث کو پھر مکمل کروں گا. سنیے، حضور کی کچہری ہے، جبریل امین آ گیا. سبحان اللہ بھی سننا چاہنا. جبریل امین آ گیا. حضور نے پوچھا جبریل مینوں کوئی جہنم دے عذاب دی گل سنا، مینوں کوئی جہنم دے عذاب دی گل سنا. جبریل امین بولے اخف العذاب یا رسول اللہ، جہنم دا سب تو چھوٹا عذاب، جہنم کا سب سے کم عذاب، چھوٹا عذاب ہے کہ کسے جہنمی دے پیر دے اندر اگ دی جتی پوائی جاسی. اے جہنم دا سب تو چھوٹا عذاب ہو سی، اور اس جتی دی گرمی دا عالم ہو سی کہ اس دی گرمی دی وجہ تو اس بندے دا پورا جسم ٹھیک ہو سی، پیراں تو لے کے سر تک بندہ ٹھیک ہو سی، صرف پیراں دے وچ اگ دی جتی ہو سی. لیکن فرمایا یغلی منہما دماغہ، اس دی گرمی اور حدت دی وجہ تو اس بندے دی حالت ہو سی کہ اس بندے دا دماغ پگھل کے نک تے کان دے ذریعے بہن لگ جاسی. اے جہنم دا سب تو چھوٹا عذاب ہو سی. اب سنیے، یہ حدیث ختم ہو گئی، میں وہی پرانی حدیث سناتا ہوں. سنیے، مائز ابن مالک بولے اس کہ یا رسول اللہ مینوں جڑی سزا دیونی نے اتھائی دے. نہیں سمجھ آئی بدیاں نوں؟ یا رسول اللہ جڑی سزا دیونی نے اتھائی دیو تاکہ میں جہنم دے عذاب تو بچ جاواں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ اٹھایا. حضور فرمایا بھلا ویکھو کدا اس نشہ تا نہیں کیتا ہویا، ایڈی وڈی سزا منگدا کھلوتا متا نشے چ کھلوتا ہوئے. ایک بندہ اٹھیا اس دا منہ سنگیا، یا رسول اللہ نشہ تا نہیں کیتا ہویا. حضور نے دوسرا بندہ اٹھایا. حضور فرمایا دے نال گلاں کرو، ہو سکدا ہے پاگل ہو گئے ہوئے. لوگاں دے نال گلاں کیتیاں، انہاں کہ یا رسول اللہ دماغ ہی ٹھیک ہے. سن دے بیٹھے، نشے چ بھی نہیں تے دماغ بھی ٹھیک ہے. سو اتنی دیر چو 3-4 واری اپنے جرم دا اقرار کر چکا، ہن گواہ دی ضرورت باقی نہ رہی. حضور نے فرمایا لے جاؤ مائز نو اور اس نو پتھر مار مار کے سنسار کر دیو. لے گئے مائز ابن مالک نو، پتھر مارنے لگے. راوی لکھتا ہے کتاب الحدود، سماعت فرمائیے، راوی لکھتا ہے کہ مائز ابن مالک نو پتھر مارے جا رہے ہیں. میرے کملی والے مسجد نبوی وچ بیٹھے ہیں، پر حضور دی حالت ہے صحابہ فرمائیں دے دیکھ کے حیران ہو گئے. حضور کدی باندھے آن کدی اٹھیندے آن، کبھی بیٹھتے کبھی اٹھ جاتے. صحابہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ خود سزا دیتی نے، خود پریشان ہوئے بیٹھے ہو. حضور نے فرمایا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے. او میرا عدل آئی، یہ میری محبت ہے. مائز ابن مالک نو پتھر مار مار کے سنسار کر دیتا گیا، مار دیتا گیا. راوی لکھ دے جنازے دا اعلان ہویا، میرے حضور خود جنازہ پڑھا من گئے. ایڈی ڈھلی سبحان اللہ تے میں اگا گل نہیں کر سکتے. میں نے بڑی محبت سے حدیث سنائی ہے. اب سنیے، خلاصہ بھی سنیے. مائز ابن مالک دا جنازے دا اعلان ہو گیا، حضور خود جنازہ پڑھا من گئے. ایک بندہ کھلوتا اس تانا ماریا، لو مائز ابن مالک نے گناہ کیتا ہے. میرے نبی دے چہرے تے غصے دے آثار آئے. حضور نے فرمایا خبردار، اگر اس نے گناہ کیتا ہے تو میں پتھر نہیں مرائے، میں نے پتھر نہیں مروائے. اب حضور کے جملے سنیے جس دی وجہ تو میں پوری حدیث سنامن تے مجبور ہویا. وہ جملے سنیے. حضور نے فرمایا میرے مائز نے، مجھے توجہ کی ضرورت ہے آپ کی. حضور کے جملے ہیں، فرمایا میرے مائز نے، مائز ابن مالک اسلمی نے. حضور نے فرمایا میرے مائز نے اتنی سچی توبہ کیتی ہے، اتنی سچی توبہ کیتی ہے کہ اگر ایدی توبہ نو میری پوری امت تے تقسیم کر دیتا جائے، حضور نے فرمایا لکفاہم، میری پوری امت بخشی جاوے. اگر اس کی توبہ نو میری پوری امت تے تقسیم کر دیتا جائے، حضور نے فرمایا لکفاہم، میری پوری امت بخشی جاوے. اللہ اکبر کبیرہ. بس مسلمانوں، مائز ابن مالک دا جنازہ ہو گیا. سنو جس وجہ تو حدیث سنائی، جنازہ ہو گیا. 2 دن گزر گئے یا 3 دن گزر گئے، راوی شک نال بیان کرتا ہے 2 دن یا 3 دن. حضور مائز ابن مالک دے گھر ٹر کے گئے. میرے نبی چل کر گئے مائز ابن مالک کے گھر، اور حضور نے ارشاد فرمایا حضور تو پہلے صحابہ دا مجمع بیٹھا. راوی شک نال بیان کرتا ہے آدھا 2 دن یا 3 دن. سانو شک دا فائدہ لگ گیا، اسی شک کا فائدہ ہمیں مل گیا. حضور پہنچے، حضور دی آمد تو پہلے صحابہ دا مجمع بیٹھا. حضور نے فرمایا استغفروا لمائزن، میرے مائز واسطے دعائے مغفرت کرو. حضور نے فرمایا میرے مائز واسطے دعائے مغفرت کرو. تو ہن سنو، کسی گھر فوت کی ہو جاوے، انہاں دے گھر ٹر کے جاواں،
انہاں دے واسطے دعا کرنا اے حضور دے عمل مبارک تو ثابت ہے۔ اچھا وہ جڑے چنگے بندے بیٹھے تے سن دے بیٹھے ہیں انہاں دی ایک لمحہ میں توجہ چاہنا، حضور انہاں دے گھر سے دعا منگن نہ آئے، حضور انہاں دے گھر دعا منگن نہیں آئے، کیونکہ دعا منگنی ہوندی تو او اتھائی مسجد نبوی دے وچے بیٹھ کے حضور مانگ سکتے ہیں، حجرہ عائشہ میں مانگ دیتے، ستون تہجد کے پاس مانگ دیتے۔ حضور جو مائے سے بنے مالک دے گھر ٹر کے گئے، معلوم ہویا حضور صرف دعا منگڑ نان گئے، اس گھر والے اندر دکھ ونڈڑ گئے، حضور ان کا دکھ مانٹنے گئے تھے۔ بڑے چنگے بندے بیٹھے، میں نے یہ دسو جن دے گھر حضور آئے حسن انہاں دے گھر ہی کو دکھ رہے ہو نہیں؟ مزہ آیا میں گل کر کے، میں دوبارہ کرے سا گل اور تھوڑی محبت دا انتظار کرے سا۔ اب مجھے بتائیے جن دے گھر حضور آئے حسن انہاں دے گھر ہی کو دکھ رہے ہو؟ دکھ تو کافور ہو گئے، رحمت للعالمین جو آ گئے، حضور کی ذات مقدس جو آ گئی، دکھ تو کافور ہو گئے۔ تو جس گھر فوتگی ہو جائے انہاں دے گھر ٹر کے جانا، تعزیت کرنا، دکھ ونڈنا، اے حضور دے عمل مبارک تو ثابت ہے۔ تے دعا کم میں جیڑا میں تو دستا بیٹھا ہوں وہ ہے تعزیت کرنا۔ کتنے کام میں تواڈے ذمہ؟ ہاں بندے سن دے بیٹھے ہیں، میں تاکہ بھول گئے ہو۔ ترائے کام میں تواڈے ذمہ، پہلا کام ہے دعا منگڑا، تے دعا کام میں اس گھر والے اندر دکھ ونڈنا۔ یہ دو کام ہو گئے۔ اب تیسرا کام سنیے، اور اسی پر شاید میں اپنی بات مختصر کر دوں گا چونکہ اس کے بعد میں انتظامیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تو اگے یہ چاہنا پہ میں ان کوئی نہ روکے جی ماشاء اللہ۔ سنیے تیسرا کام جیڑا تواڈے ذمہ ہے وہ ہے عبرت حاصل کرنا۔ کیا ایک واری آنکھوں چو موڑنا کیا ہے؟ عبرت۔ تیسرا کام جو آپ کے ذمہ ہے وہ ہے عبرت حاصل کرنا۔ لوگوں اے جڑا مجمع ویدے پہ ہو، یہ جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ امام غزالی فرما دین ہر مرن والا ہر زندہ واسطے عبرت ہوتا ہے۔ جڑا مرد ہے وہ جیون والے یہ سنیا دینا ہے، میں ویندا پیا دھمی تواڈی واری، اور بھائی میرا جنازہ پڑھتے پے ہو دھمی تواڈا ہی پڑھی بنا، اور لوگوں میرے ستھر تے بیٹھے ہو دھمی تواڈا ہی پڑھنا، اور لوگوں میری قبر تے مٹی پہندے پے ہو دھمی تواڈی تے ہی پاونی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر مرنے والا ہر زندہ کے لیے عبرت ہوتا ہے۔ جڑا مرد ہے وہ جیون والے انو سنیا دیندا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، مرنا لازم۔ تسا گل کرو مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ صرف جنہ مرنا ہے وہ بولیں، جنہ اتھائی رانا ہے انہاں دے نال میری تقریر نہیں ہے۔ مرنا ہے جی؟ اچھا یہ دسو اگر مرنا ہے تو مرن تو پہلے موت دی تیاری نہیں ہونی چاہیے؟ بولو تے تسا ہر شاہ لتاڑی جاندے ہو، ہر شاہ لتاڑی جاندے ہو، تسا انج ودے ہو جی میں تسا مرنا ہی کوئی نہیں۔ تواڈا دن، تواڈی رات، تواڈی جوانی، تواڈا بڑھاپا، تواڈی پوری زندگی تسی انج ودے گزریندے ہو جی میں مرنا ہی کوئی نہیں۔ لوگوں موت تو ایک حقیقت ہے، موت تو ایک لازم چیز ہے، لیکن لوگ موت نو بھول گئے اور موت دی تیاری دا فکر نہیں۔ اور جیڑے کملے تسی بڑے بیٹھے ہو ایڈے کملے تسی ہو نہیں، ہو بڑے سیانے۔ میں ویکھیا جیڑا کام تسی کرنا ہوئے دی تیاریاں پہلے کریں، ہاں جی انہاں کپا گجنی ہوئے بی پہلے لائے ہم دے، اس کو زہر لگاتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو جیڑا کام کرنا ہوئے دی کنک دی تیاریاں ہوں دیاں، کپا دی تیاریاں ہوں دیاں۔ گل کرو موت دی تیاری نہیں ہونی چاہیے؟ بولو تو صحیح ہے، موت کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، موت کا کسی کو فکر نہیں ہے۔ ایتھو ملتان جامنوں میں تے گھروں خرچہ لے کے نکل دے، ایتھو بندہ پیدل جامنا چاہے ملتان بندے پرانے بندے پیدل وگ جاندے، یہاں یہ ملتان کھڑا ہے لیکن لوگ گھروں خرچہ لے کے نکل دے، ملتان جامن تے خرچہ لے کے جاندے، لاہور جامن تے خرچہ لے کے جاندے، ایک شہر تو دوے شہر جامنوں میں خرچے دی لوڑ ہے، ایک ملک تو دوے ملک جامنوں میں خرچے دی لوڑ ہے، تے ایک جہان تو دوے جہان جامنا ہے، خرچے دی لوڑ کائی نہ پوچھ۔ لیکن تسے بڑے سیانے ہو، تسا ادھار تے لگے وہ دے تواڈی صلاح ہے اتھے ادھار لے لی۔ آپ کا کیا کرے بندہ، آپ کے پاس بھی 100 فارمولے ہیں کہ وہاں بھی ادھار سے کام چلائیں گے، لوگوں ادھار نہیں ملے گا۔ اے تے جو گڈیندے پے ہو اتھے چاونا پوس، جو کریندے پے ہو اتھے بھگتنا پوس۔ تو لوگوں مرنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جائیے۔ شرم آمدہ بینو اپنے بندیاں دی زندگی دیکھ کے کہ میں وینا اس قوم کے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، بغاوت بغاوت بغاوت، دشمنی دشمنی دشمنی، اللہ دیا دیتی ہوئیں نعمتاں تے اسے دے خلاف ودیاں استعمال ہوں دیا۔ ہاتھ دیون والا کون ہے؟
جنہوں اللہ دیتے جنہیں پیسے نہ لین وہ نہ بولن، جنہوں اللہ پاک نے دیتے نہ دسن۔ ہاتھ دیون والا کون ہے؟ زبان دیون والا کون ہے؟ اکھی دیون والا کون ہے؟ اللہ دیا دیتی ہوئی نعمتاں اللہ دے خلاف پہیاں استعمال ہوں دی۔ اللہ فرمایا تو ایدے نہیں ویکھنا، اے آدھا میں ویکھنا ہے۔ رب آکھیا تو اے نہیں سننا، اے آدھا میں سننا ہے۔ رب آکھیا تو اے نہیں بولنا، اے آدھا میں بولنا ہے۔ میرے رب آکھیا تو پورا تولنا ہے، اے آدھا میں گھٹ تولنا ہے۔ میرے نبی آکھیا تو سچی گواہی دے، اے آدھا میں جھوٹی گواہی دے بنی ہے۔ غلط گلنا کریں دا بیٹھا، انج ہوندہ راندہ ہے یا انجے فتوے لیندہ بیٹھا۔ اب مجھے بتائیے میری قوم کیا کر رہی ہے؟ یہاں تو بغاوت ہے، دشمنی ہے۔ اللہ فرمائندہ بندے میں تینو دشمنی واسطے پیدا نہیں کیتا، بغاوت واسطے پیدا نہیں کیتا، تینو حضور دی غلامی واسطے پیدا کیتا۔ کیڑے کم واسطے پیدا کیتا ہے؟ کرندہ کی وجہ؟ اور اللہ دا اعلان سنو، اللہ فرمائندہ بندے تو کیا سمجھنا ہے؟ میں رب نعمتہ دے سکنا، تیرے کو نعمتہ لے نہیں سکنا۔ اللہ فرمائندہ تیرے کو ایک نعمت کھو لوا، تیری ایک اکھ کھو لوا، مربع زمین دا ویچے، بیگج پیسے پامے، ملتان دیا ساریاں دکانوں تو پوچھیں، تینو اکھ نہ لبے، مڑ تینو پتہ لگے جو اللہ دی نعمت دی قیمت کیا ہوں۔ اللہ فرمائندہ میری دیتی ہوں گیا نعمتہ، اللہ فرمائندہ تینو فکر نہیں ہے کہ میری نعمت کی قیمت کیا ہے؟ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو؟ اور اللہ فرمائندہ بندے میں نو ڈھیر محنت کرم دی لوڑ نہیں۔ اللہ فرمائندہ میرے بندے میں تیری ایتھو ایک ڈسک ہلا دے وہاں تینو دے چڑھ جائے، تیرا ایک مارا پریس کر دے وہاں تینو پتہ لگ جاوے کہ اللہ دی طاقت کیا ہوگی۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ ہائے اللہ فرمائندہ میرے بندے تے کڑیل جوان نو ہکو تیرا مورا ہلا کے تینو بسترے تے لمحہ پا دے، پیاؤں میں بسترے تے اٹھی نہ سکے، دھیاں تے پتر تیری خدمت تو تنگ ہو جامن، پیشاب اٹھائی کرے، پخانہ اٹھائی کرے، سن دے بیٹھے گندگی وہی ہے، غلاظت وہی ہے۔ پتر تیری منجی چاہوے برانڈے چ رکھے، پتر آوے دو گھڑی تیرے کول کھلوے، مڑ اپنے بیڈ روم میں ٹر جاوے، مڑ تین پتہ لگ گیا جو اللہ دی طاقت کیا ہو۔ نہیں اپنے بندے میری گلاں تے اللہ فرمائیدہ مڑ میں تیرے کول پوچھا، وسیب والے تیرا حال نہ پوچھن، برادری آوے نک ولیٹ کے کھلوے کہ بدبو آتی ہے۔ ہائے مڑ ڈاکٹر شدہ دوائی دے وڑاوے، اے ڈاکٹر نو آدھا ڈاکٹر اس جیون نالو تو موت ٹھیک ہے، میں بڑا اوکھا، ہر کوئی چھوڑ گیا، میرا کوئی حال نہیں پوچھدا، اس نالو تو مر جاواں تو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر آج لگا میں نو زہر دا ٹیکا، آبے میں نو موت۔ اللہ فرمائندہ بندے میں زندگی دیتی تو قدر نہ کی تھی، نہیں مڑ سواد آیا گل کر، اور بندے میں زندگی دیتی تو قدر نہ کیتی، ہن موت منگنا ہے نہیں دیندا تینو موت، جا جڑی دکان تو لب دی موت لایا۔ اللہ فرماندا میں زندگی دیتی میرا احسان، میں موت دے ماں اے بھی میرا احسان، میں صرف مارا نہیں نا موت نہ دے ماں، بندے نو پتہ لگ جاوے کہ میری طاقت کیا ہے۔ کیا سمجھتا ہے تو کہ میری طاقت کیا ہے؟ میں تھے بندے نو موت منگ دیا ویکھیا، پتہ نہیں تواڈے پاسے بندے موت منگ دیں یا نہیں، میرے کول تا لوگ موت منگ دیں، جان پھنس جاوے لوگ حافظ نو سدھیندے ودے ہوندے، حافظ کو بلاؤ وہ قرآن پڑھے تاکہ یہ مر جائے، پڑھو یاسین تاکہ دی جان نکلے، لوگ موت منگ دیں۔ اللہ فرماتا ہے بندے موت مانگتا ہے نہیں دیندا تینو موت، جہاں سے ملتی ہے لے کر دکھا مجھے موت، پھر تینو پتہ لگ جاوے جو اللہ دی طاقت کیا ہے۔ اور ویکھو کتا ہی تا مردہ ہے، سن دے بیٹھے ہونے بندہ ہی مریا ہے، مرا تو کتا بھی ہے، لوگا دریق کی اروڑی تے سڑ گتے، مری تو بکری بھی ہے، لوگا اٹھا کے کھیت اچ پھینک دیتے، بندہ ہی مریا سٹین دے ہو باہر، بولو تو صحیح یار، کیوں نہیں سٹین دے؟ کیونکہ حکم آ رہا ہے۔ اللہ فرمایا خبردار اینو باہر نہیں سٹنا، یہ میرا شہکار ہے، یہ میرا بندہ ہے، اینو باہر نہیں سٹنا، اے دے نوامن دا بندوبست کرو، بھائی پانی گرم کرو، بھائی بیری دے پتے لاؤ، ذرا بچ بیری دے پتے پاؤ میل اتر جائے، بازار جاؤ نوے کپڑے لایا ہو، چٹا لباس، لوگ گئے انہیں نوے کپڑے لایا اندر، خوشبو لے آؤ، اس کی اعضائے سردہ پر خوشبو لگاؤ، لوگاں نے مڑ خوشبو لگا دی تھی، مڑ لوگ گئے انہاں کے ہار لے آؤ، پھول پہناؤ اس کو، لوگاں مڑ ہار پوایا، نوایا، دھوایا، گبھرو بنایا، پتہ نہیں توڑے پاسے میت انہوں گبھرو بنائیں دے نہیں، میرے پاس تے بالکل گبھرو بنا دو، لوگ نہلا دھلا کر اس کے پھول پہنا دیتے، گبھرو بنا دیتے،
ہن اللہ دا اعلان بھی سنو سنو اللہ فرمائیدا بندے مرا تو کتا بھی تھا نہیں سن دے بیٹھے مرا تو کتا بھی تھا لوگا اٹھا کے باہر سٹ دیتا مری تو بکری بھی تھی اٹھا کے باہر پھینک دیتی مرا تو بندہ بھی ہے اللہ فرمایا خبردار اس کے نہلانے کا انتظام کرو ہن جیلے بندہ مرے لوگا گبرو بنایا ہے آواز قدرت آ رہی ہے اللہ فرمائیدا بندے دستوں کی کیتا تے میں کی کیتا نہیں میرے لفظ سنے بندیاں نے اور نہ ہی میں نے سواد ہے یا میں سبحان اللہ سناؤ یا میری گل میں واپس دیو میں دوبارہ اپنے لفظ سناؤں گا اور آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں مرا تو کتا بھی تھا مری تو بکری بھی تھی مرا تو بندہ بھی ہے اعلان ہویا اللہ فرمایا خبردار باہر نہیں سٹنا ایدے نماور دا انتظام کرو لوگاں نے گبھرو بڑھا دیتا مڑ گبھرو بنا کے لوگاں نے میت باہر کڈی باہر بندے انتظار اچ کھلوتے لوگ دا چہرہ بیکھن لگ گئے زیارتوں میں لگ گئی ایک بندے پچھو آواز دیتے ہو سا کہ ہٹ جاؤ منہ بیکھن دے تو اڑے پاسے میت دا منہ بھی کھائیں دے میری طرف بھی دکھاتے ہیں پیچھے سے آواز آتی ہے بھائی ہٹ جاؤ منہ بیکھن دیو آواز قدرت آ رہی ہے اللہ فرمائیدا بندے سونے اس بندے دی گل ایک ہی آدھا کھلوتا ہے اے آدھا پہ دا منہ بیکھن دیو اللہ پوچھدا ہے بندے دس تیرا منہ وکھاون دے لائق دا ہے تیرا منہ وکھاون دے لائق دا کیا کرتا رہا ہے بغاوت کرتا رہا دشمنی کرتا رہا اللہ فرماندا ہے میں چاہتا تو آج تیرے سارے عیب کھول دیتا تجھے ننگا کر دیتا زمانے کے سامنے تیرے عیب کھول کے رکھ دیتا تینوں پتہ لگ جاندہ جو اللہ دی طاقت کتنی ہوندی لیکن ماں کہ خبردار یہ میرا شہکار ہے اللہ فرمایا کوئی بندہ میرے بندے دے عیب نہ بیان کرے کرفیو لگ گیا پتہ نہیں ہو کرفیو تو سے کدی ویکھیا یا نہیں ویکھیا میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا سنیے اللہ نے کرفیو لگا دیا مارشل لا لگ گیا اللہ نے فرمایا خبردار میرا بندہ مر گیا یا اللہ یہ تو شرابی تھا یہ تو بہت بڑا گنہگار تھا یہ تو چور تھا اللہ فرمایا خبردار کسے نو جرت نہیں میرے بندے دے عیب بیان کرے فرمایا اے میرا معاملہ تے دا معاملہ تو انو جرت نہیں ہے کہ میرے بندے دے عیب بیان کرو اگر ادھی کہ گل کرنی ہے تو او کرو جڑے چنگے کام کریں دارے اللہ فرمائیدہ بندے دستوں کی کیتا تے میں کی کیتا بتا بندے تو کیا کرتا رہا اور میں کیا کرتا رہا اور پھر پروٹوکول چیک کرو میں کدی بندے میت دا پروٹوکول بینا حیران ہو جانا پروٹوکول کیا ہے اللہ فرما خبردار انو ایک بندہ نہ چاہے انو چار بندے چاہے انو ایک بندہ نہ چاہے انو چار بندے چاہے تے موٹا بھی ایڈے آرام نال پرتامن کہ اس کو ہچکولا نہ آئے گل کرو ایک بندہ نہیں چاہ سکتا میت میں بولو تو صحیح ایتھے بندے بوری نہیں چاہ لیں بندہ بردہ فوت کی ہوندی پلے دار بلائے جاندے میت کان سے لدا دیتی جاندی اللہ فرما خبردار یہ اس کا پروٹوکول ہے اس کی شان ہے یہ میرا شہکار ہے انہوں ایک بندہ نہ چاہے انہوں چار بندے چاہمن تے موٹا بھی ایڈے آرام نال پرتامن کہ میرے بندے کو ہچکولا نہ لگے اللہ فرمائیں دے بندے دستاں کی کیتا تے میں کی کیتا ہائے مڑ بندے لائے جاندے میت نو او لئی میں شرم آندا میں وینا بندے میت لے کے جاندے پے ہوندے تے مڑ جلے قبرستان جاندے اتھے بندے میت نو قبر دفناونا پتہ نہیں تواڈے پاسے چنگے بندے ہوئے میرے پاسے تو لوگ بڑا عجیب تماشا کرتے قبر تے مٹی پامنی تے مڑ اعلان کرنا میاں پیچھے روٹی پکی پئی جلدی کرو چلو روٹی کھاؤ حضور نے فرمایا جلے میت نو قبر دفن کرو حضور فرمایا اتنی دیر ہو دی قبر تے کھلوتے رہو جتنی دیر چھے اٹھ زبا ہوندہ حضور نے فرمایا جتنی دیر چھے اٹھ زبا ہوگا قبر تے کھلوتے رہو مٹی پا کے کھڑے ہو جاؤ جتنی دیر چھے اٹھ زبا ہوئے مڑو دی کھلڑی لوے مڑو دا گوشت بنے مڑ بندیاں تقسیم ہوئے حضور فرمایا جتنی دیر چھے گوشت تقسیم ہوندہ اتنی دیر اس قبر تے کھلو کے قبر والے واسطے دعائے مغفرت کرو تو آڑیاں پیچھے روٹیاں ٹھر دیاں پہی ہوندی آپ کو پیچھے کی جلدی ہے کڑاکے تقسیم ہو رہے کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ جدی قبر تے مٹی پائی ہے ادھا کی بن سی قبرستان دے اندر بھی لوگ جان دیں تو میں شرم آمدہ ہے بے لوگ اتھے جوتوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں قبرہ نال لوگ ٹیک لگا کے باندھ دیں پتہ نہیں توڑے پاسے بندے باندھ دیں یا نہیں باندھ قبرہ نال بندے ٹیک لا کے باندھ وہیں بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہیں سیاسی گفتگو کرتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں کدی قبرستان آلے کو لو تسی پوچھیا سارا سال انہاں دعا کی تھی انہاں کہ شالا کوئی نہ مرے
ان تو سانو یاد نہیں کریں دے تو ساڑھے کول امدے نہیں سانو قبران ساٹھ کے وقت گئے تو ساڑھا پتہ ہی نہیں کیتا تے ان تو یاد نہیں کریں دے شالا کوئی مر نہیں تے انہوں دفنامن دے بہانے تا حسین تو اڈا مریا تسی میت لے گئے دفنامن گئے تے اتھے بھی سگریٹ پی کے آگئے. اب مجھے بتائیے وہ تو انتظار کرتے رہے کہ کوئی مرسنے دفنامن حسین اسے بہانے قرآن پڑھ سن نبی تے درود و سلام پڑھ سن سڑیا قبرہ نور علا نور حسین. آپ نے وہ وقت بھی ضائع کر دیا. ہائے 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 لوگوں مرنا ہے مرنا جنہ مرنا ہے ایک باری وہ میرے نال گال کرنا ہے جنہ رانا ہے انہوں نے نال میں تقریر نہیں کریں دا بیٹھ مرنا ہے یا نہیں مرنا تو گل کرو موت دی تیاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لوگوں موتے ہے کہ بندہ مرے لوگ میت چامن قبرستان چلا جامن مرن دا ایک لطف ہوئے قبر آکھے اہلن و سہلن یا مرحبا میں کیڑا خوش قسمت زمین دا ٹکڑا کہ جے دے تیرے جیسا محمد دا غلام آ رہا ہے. قبر نہ روے وچ دروازے جنت دے کھل جامن ایدو جنتی پھول لمدے پے ہومن ایدو جنتی پھل لمدے پے ہومن لوگ اسے قبر سمجھتے رہے اور اس کی قبر جنت کا باغ بن گئے. یہ موت ہے. قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اے ہے حیات طیبہ اے ہے حیات طیبہ کہ مر کے بھی حیات پا جائے. ہائے ہائے ایک بڑا ہی صاحب کمال بندہ ہے ربی بن حراش سبحان اللہ دی موڑ لوڑ پہ گئی. ربی بن حراش بڑا صاحب کمال بندہ ہے. تابی ہے تابی. کون تابی جان گئی جس نے حالت ایمان نبی نو ویکھے ہوئے وہ صحابی ہوندا ہے تے جس نے حالت ایمان صحابی نو ویکھے ہوئے وہ تابعی کہلاتا ہے. سنیے ربی بن حراش بڑا صاحب کمال بندہ ہے تابعی ہے. ساری زندگی نہیں ہنسیا ساری زندگی نہیں ہنسیا تہاڈا ہاسا رکدا نہیں آپ کے کہے نہیں ختم ہوتے تہاڈے شغل تے میلے نہیں مکدے. ربی بن حراش وہ بندہ ہے جڑا ساری زندگی ہنسیا ہی نہیں. فوت ہو گیا ربی بن حراش او دا بھرا نوامن والا بندہ سد لیا حکیم صاحب اپنے بھائی کے غسل کے لیے غسال کو بلا لایا. نوامن والا بندہ آ گیا اس آکھا میرا بھرا فوت ہو گیا اینو غسل دے. غسال اندر بڑھیا باہر نکل آیا او دے بھرا پوچھیا تو میرے بھرا نو غسل نہیں دیتا نوایا نہیں. اس آکھا تیرا میت عجیب ہے تیرا بھرا عجیب ہے. نحن نغسل فهو يتبسم میں نو نوینا اے اگو ہسدا ہے. میں نے آج تک ایسا مردہ نہیں دیکھا. میں نہلاتا ہوں وہ مسکراتا ہے. عجب ہے تیرا بھائی. او دے بھرا جواب دیتا اس آکھیا میرے بھرا قسم کھا دی آئی اس آکھے میں جب تک اپنا اچھا انجام نہ ویکسا میں کدی نہ ہسا. ساری زندگی نہیں ہسیا ہے آج ہستا پہ ہے لگدا ہے اپنا انجام ویدا پہ اس واسطے ہستا پہ. باہر جڑے بندے کھلوتے ہیں انہوں نے دو ٹولے بن گئے. ایک ٹولا آکھن لگا ہسیا اسی دویا آکھیا بھلا مردے ہی کدی ہسے. میں مشہوری کی تھی کھلوتے نے اپنے مردے دی بے ساڑا مردہ مسکرایا. مردے نہیں مسکراتے. بحث شروع ہو گئی مسکرایا ہے نہیں مسکرایا. ربی بن حراش نو غسل دے دیتا گیا کفن پوا دیتا گیا زیارت واسطے باہر لے آندا گیا. بحث انجے جاری ہے ہسیا اسی نہیں ہسیا مسکرایا ہے نہیں مسکرایا بحث ہوندی کھلوتی ہے. ربی بن حراش نے لوگاں دی بحث سنی. مردے نے کفن وچوں ہاتھ باہر کڈیا اور ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا السلام علیکم. انہاں آکھیا تسا او دے ہسن تے پریشان ہے او بلندہ ہی پیا نہیں. وہ تو باتیں بھی کر رہا ہے. لوگاں نے سوال کیتا اتتکلم بعد الموت موت کے بعد گل پیا کرنا ہے. ربی بن حراش نے کہا نعم اتکلم بعد الموت ہاں مرن تو بعد گل پیا کرے. انہاں کہا اچھا مردست تو جو مرے ہو اللہ صحیح تیرے نال کی تھی روح فرشتے تیری روح لے گئے تیرے نال بنی کی. سوال ہونے لگے مردہ جواب دینے لگا بحث پر بحث ہو گئی سوال پر سوال آنے لگے. جلے سوالان دی لسٹ لمبی ہوئی ربی بن حراش نے کہا مردے نے کہا لوگو اپنے سوالات بند کرو میری میت اٹھاؤ جنازہ گاہ وچ لے چلو. حضور میرے جنازے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. لوگوں نے ربی بن حراش کا جنازہ اٹھایا جنازہ کہاں لے گئے. ربی بن حراش کا جنازہ ہویا جنہ بندیاں جنازہ پڑھیا وہ جنازہ پڑھ کے اپنے گھرانوں نہ گئے. جڑے جنازے شامل ہوئے گھرانوں نہ گئے. لوگ جنازہ پڑھ کے سدھ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت چھا دے.
اس وقت پاک ازواج مطہرات تے بچو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حیاتاں لوگ پہنچ گئے. لوگاں سوال بھیجیا, انہاں آکھیا بتائیے ام المؤمنین مردہ بول پہ ہے, گل کرو مردے گلاں کر سکتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب عطا فرمایا. آپ نے فرمایا میرے آقا فرما گئے تھے, حضور دا فرمان عالی شان ہے. حضور نے فرمایا میری امت ایسے لوگ بھی ہو سن جڑے مرن تو بعد بھی گل نہ کرے, ایسے لوگ بھی ہوں گے جو موت کے بعد کلام کریں گے. تو لوگوں یہ ہے زندگی. ایک زندگی ہے جڑی تسا لئی ودے, تسی زندہ ہو کے مردہ, اور وہ مر کر بھی زندہ نہیں. اپنے میرے لفظ تائیں بندے, وہ مر کر زندہ تے تسی زندہ ہو کے مردہ, یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ لوگوں مرنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جائیے, اور وہ کام کیجئے جو خدا کو پسند آ جائے اور اس کے مصطفیٰ کو پسند آ جائے. ایسی زندگی گزاریے جس پر اللہ راضی ہو جائے, رسول اللہ راضی ہو جائے. لیکن اتھے تا الٹی گنگا باندھی پئی, پٹھو دریا چلے ہوئے, دین کی طرف توجہ نہیں. دین پڑھ دے تو موت دی تیاری ہوندی, تے دین پڑھ دے تو تن بیماری پمدی. ناراض نہ ہویا میں کئی لفظ میں سخت بول جاواں تو میں معافی کر چھوڑیا. آپ کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی لفظ ایسا بول دوں جو آپ کی شان کے مطابق نہ ہو تو میں آپ دوستوں سے معذرت کرتا ہوں, لیکن میرا مقصد سمجھانا ہے, آپ پر تنقید کرنا نہیں ہے. تسی سارے میرے نالو چنگے ہو, میں تو آپ ایک مجرم ہوں, میں تو خود ایک مجرم ہوں, گنہگار ہوں, اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہوں, برملا کرتا ہوں, برے مجمج کرے نا. اس امید تے زندہ جی او دی رحمت ہو گئی تو میرے ورگے ہی بخشے جاسے. میں کوئی نیک بن کے تو نصیحتہ نہیں کریں دا بیٹھا, بلکہ میں جو پڑھے ہے میں تو سنائیں دا بیٹھا. جو میں نے پڑھا ہے, جو مجھے ملا ہے, میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ لوگوں اپنے آپ نو سنبھالو. مرنے تو پہلے موت واسطے تیار ہو گئے, تے موت واسطے کیوں تیار نہیں؟ چونکہ دین تو دور ہو, دین دے نیڑے ہم دے تے دین تو اندستا کہ موت دی تیاری کیویں کرنی. اتھے تے جڑا دین تو سناوے تسی لوگوں دے کول بھی بڑے تنگ ہوندے, جو دین پڑھائے لوگ اس سے بھی تنگ ہوتے, چونکہ دین کی محبت نہیں ہے. میں کدی کدی وینا حیران ہو جانا, کدی وہ زمانہ کے بادشاہ دین دی قدر کر دیاں, ہن تواڈے ورگے رعایاں دی تک نہیں پڑھتے. کبھی بادشاہ دین سے محبت کرتے, اب آپ لوگوں کی بھی تک نہیں پڑتی. میں کدی کدی اپنی قسمت تے رونا اور اپنی بدقسمتی دا تماشا وینا. میرا دور آیا, میں نے ایسے حکمران ملے کہ جنہیں حکمرانہ نو صورت اخلاص ہی نہیں ہوں. میری بدقسمتی دیکھو, میرے ملک دے ایک وزیر نو کل ہو اللہ لکھ کے دیتی گئی. شاید ہی کو بندہ اس مجمع بیٹھا ہوئے جیسا اپنی اکھی نالے منظر نہ بیکھے ہوئے. لوگوں میرے ملک دے وزیر نو کل ہو اللہ لکھ کے دیتی گئی, اس بدبخت نو ترائے واری ویکھ کے کل ہو اللہ پڑھنی نہیں آئی. اب بتائیے جس ملک کے حکمرانوں کا یہ حال ہو, بتائیے اس قوم کا کیا حشر ہوگا. یہ دین سے دوری ہے, یہ بغاوت ہے, دین کی قدر نہیں ہے, دین کی طرف محبت نہیں ہے, دین کی طرف لوگوں کی کشش نہیں ہے. اسے واسطے موت دی تیاری نہیں ہے. دنیا 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 کر رہے ہو تو دنیا ہی تھائی رہ جانی ہے, دین قبر تواڈے نال جانا. قبر کی تو تیاری تب ہوگی اگر دین سے وابستہ ہوں گے. ہائے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں. اس قوم دا تماشا وینا, لوگ اپنے بالا نو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں, اور یہ بیماری اگے صرف شہراں چاہیے, ہن دیہاتاں چ ہی آ گئی. لوگ چاہتے ہیں سکول پڑھاؤ بچوں کو, انہیں افسر لگاؤ, وکیل بناؤ, جج لگاؤ. ہائے شہریاں نے اپنے بالا نو پہلے کوئی بندہ اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتا, شیخ القرآن نہیں بنانا چاہتا, شیخ الحدیث نہیں بنانا چاہتا. لوگ اپنے بالا نو ڈاکٹر بنانا پسند کر دیں, کیونکہ اگر ڈاکٹر بن گیا تو ₹1,00,000 تنخواہ. سن دے بیٹھے, کتنی تنخواہ؟ ₹1,00,000 تنخواہ. اگر ڈاکٹر بن گیا تو ₹1,00,000 تنخواہ. اگر حافظ قرآن بن گیا تو 4,000 تنخواہ. دسو کون بڑے سی حافظ قرآن؟ کوئی پاگل ہی ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جڑا جان بچاوے او دے واسطے ₹1,00,000 تے جڑا ایمان بچاوے او دے واسطے 4,000. نہیں حجی میرے بندے لفظ سنے, دین سے محبت نہیں ہے, دین سے دوستی نہیں ہے, دین کی اہمیت نہیں ہے. بڑا مشہور زمانہ بادشاہ گزرے, لوگ اس نو اورنگزیب عالمگیر دے نام نال جان دے. سبحان اللہ, مڑ سننا چاہنا. لوگ اسے اورنگزیب عالمگیر کے نام سے پہچانتے ہیں. مشہور زمانہ بادشاہ, اپنے پتر نو قرآن دا حافظ چا بنایا. سبحان اللہ, موڑ ہو جائے. بادشاہ ہے وقت اورنگزیب عالمگیر,
اپنے پتر نو قرآن دا حافظ بنایا. جلے پتر قرآن دا حافظ بن گیا اورنگزیب عالمگیر اپنے پتر نو آکھیا بیٹا جاؤ اپنے دادا کو شاباش لاؤ, دادے نو دسو کہ تواڈے پوترے نے قرآن حفظ کیتا. پوترا گیا دادے کو, اس جا کے مبارک بات دیتی, اس آکھیا دادا میں قرآن حفظ کیتا ہے. دادے نے سرسری جی سر تے ہاتھ رکھیا, پوترے نو واپس ٹور دیتا, کسے خوشی دا اظہار نہ کیتا. پوترا واپس آیا, اس آکے اورنگزیب عالمگیر نو دسیا ابا دادے نو تو میرے قرآن حفظ کرن دی کوئی خوشی نہیں ہوئی, میں جا کے مبارک بات دیتی ہے, اس نے کسے خوشی دا اظہار نہیں کیتا. اورنگزیب عالمگیر اٹھے, اپنے والد دی خدمت ایک پیش ہوئے اور آکے عرض کی تھی ابا تو اپنے پوترے دے قرآن حفظ کرن دی خوشی نہیں ہوئی. اورنگزیب عالمگیر دے والد نے فرمایا اور ساکھا اورنگزیب تیرے پتر نے قرآن حفظ کیتا ہے, تینوں خوشی ہوئی ہے, مینوں تا خوشی تا ہوندی کہ میرا پتر بھی قرآن دا حافظ ہوندا. اگر اورنگزیب قرآن کا حافظ ہوتا تو پھر مجھے بھی خوشی ہوتی. کدی بادشاہ قرآن نال محبت کر دیاں ہن تواڈے وجہ رعایاں دی تک نہیں پندی. آپ بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور دین والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے. حضور نے فرمایا جس بندے واسطے اللہ بھلائی دا فیصلہ کردا ہے اللہ اس بندے نو دین دی سمجھ عطا کر دے, اور جس بندے تو اللہ نگاہ رحمت اٹھا لیندا ہے اس بندے نو دین جیسی مقدس نعمت تو اللہ محروم کر دے. یہ تو جدے اتے دی رحمت ہو جاوے اور دین دی طرف متوجہ کر دے. لوگوں دین بہت قیمتی چیز ہے, دین پڑھ دے تو پتہ چلدا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے. اے معاشرے دے اندر بغاوت کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس دی وجہ دین تو دوری ہے. میں دمی نال توالے بالاں نو مسیح تے جاندے وینا میں شرم آندی ہے, توڑے بالاں دا منہ ہی کوئی نہیں دھوتا. میں کیسے سمجھاؤں؟ صبح لے بال مسجد جاندے پہ چھڑا منہ ہی کوئی نہیں دھوایا. یہ بال واپس آندا ماں ان پراٹھا کھوائندی, موڑے دی پٹھی سیمنٹ کٹے دی ہے, ان یونیفارم پویندی, پیو دے واسطے موٹر سائیکل تیار کرتا ہے, گاڑی نکالتا ہے, سکول چھوڑن جاندا ہے, وہاں کاپیاں خرید کرتا ہے, کتابیں خرید کرتا ہے, فیس ادا کرتا ہے, دوپہر نو مڑ سکول دے بوے تے کھلوتا ہے, نہ گرمی ویدا ہے نہ سردی ویدا ہے, دنیا واسطے اتنی محنت کرتا ہے تے قرآن پڑھن گھلیندا ہے تے منہ دعا کے نہیں گھلیندا. ان کو کیا پتا کہ دین کیا ہوتا ہے؟ کتنی بدقسمتی ہے. سارا دے دنیا واسطے تے 5 منٹ قرآن واسطے ہونا تے اے چاہیے کہ سارا دے دین واسطے ہوندا تے 5 منٹ دنیا واسطے ہوندا. دین کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دنیا ہوتی, اتھے ساری دنیا دے نال تھوڑا تھوڑا دین. لوگوں یہ کامیابی نہیں ہے, یہ ناکامی ہے, اور ایدہ تو مرن تو بات پتہ لگ سی. اپنے آپ نو دین نال وابستہ کرو, قرآن نال وابستہ کرو, پھر دیکھو اللہ زمانے تو تنو عزت کتنی عطا کر. اے مسلمان رسوا کیوں ہیں؟ کدی تسی غور کیتا کہ مشرق تو لے کے مغرب پوری دنیا دے وچ مسلمان شدے پندے ودن, کفر غالب ہے, مسلمان بیچارے مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں. اس دی وجہ قرآن تو دوری ہے, دین سے دوری ہے. قرآن نال جڑ کے ویکھو, مڑ ویکھو اللہ زمانے تے عزت کیسی عطا کر دے. مشہور زمانہ بادشاہ گزرے, میں آخری گل کرتا پیا اور اس تو بعد اجازت چاہنا, چونکہ میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو بہت گرمی لگ رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو. میں نے بہت باتیں کی آپ سے, میں بس وچ فضول گلا نہیں کرندا. میں جتنا وقت ہی میں مل جاوے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دین کی باتیں کروں, میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا, اس لیے پھر میں بہت باتیں کر جاتا ہوں. سنیے, آخری بات کر رہا ہوں. بہت مشہور زمانہ بادشاہ گزرے ہے, لوگ اس نو سلطان محمود غزنوی دے نام نال جان دے. بڑا علم دوست انسان ہے, قرآن نال محبت کرتا, دین سے محبت کرتا, اور قرآن ٹھیک وہ تو میں آگے پوری حدیث سنائی بیٹھا والدین دے حقوق تھے. اللہ اکبر کبیرہ. سنیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سلطان محمود غزنوی رات نو جا رہے ہیں, انیرا ہے, ایک نوکر اگو شمعدان چاہی ودا ہے, سونے دی بتی. کیشا جی؟ سونے دی بتی نال لشکر ہے, قافلہ ہے, وزیر ہیں. سلطان محمود غزنوی جا رہے ہیں, راہ دے اتے کچی جی مسیح ایک چھوور قرآن بیٹھا پڑھتا, چھوور قرآن پڑھتا بیٹھا. چھوور نو قرآن دا لفظ بھول گیا, اس نو قرآن دا لفظ بھولیا. چھوور قرآن چاہیا, سڑک پار کیتی ہے, سامنے ایک ہندو دی دکان ہے, او دی دکان تے ڈیوا بلدا پہ. چھوور اس ڈیوے تے جا کے قرآن دا لفظ ویدا ہے, مڑ واپس مسجد چاہ کے قرآن پکاویں بیٹھ جاندا. سلطان محمود غزنوی منظر ویکھدا پیا,
چھوڑ نو مڑ قرآن دا لفظ بھلدا ہے، چھوڑ مڑ دکان تے جاندا ہے، قرآن دا لفظ ویتا ہے اس دی روشنی تے مڑ مسجد وچ آ کے پکامن بہ جاندا ہے۔ سلطان محمود غزنوی جی نے اے دوستی ویکھی، اس نے اپنے نوکر نو بلایا، اس طالب علم نو بلایا، فرمایا بیٹا میں تیری قرآن نال محبت ویکھی، عشق ویکھیا۔ نوکر نو آکھیا اے جڑا سونے دا شمعدان ہے نا، اے اس طالب علم نو دتا جائے تاکہ اے دی روشنی دے اندر بچہ بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھیا کرے۔ بادشاہ دین کی قدر کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی فرماندن او سونے دا شمعدان او بتی میں طالب علم نو دیتی، راتی جا کے ستا میں خواب وچ کملی والے دی زیارت دیدار مصطفیٰ ہو گیا۔ جڑا سلطان محمود غزنوی آنا اینو ترائے گلاں دے وچ شک آئی، میری انگلیاں ویکھ سو مڑ یاد رس کتنی ہیں؟ ترائے گلاں دے وچ سلطان محمود غزنوی نو شک آئی۔ سنو کیڑی گلاں شک آئی؟ پہلی گل تے سلطان محمود غزنوی نو اس گل شک آئی کہ پتہ نہیں قیامت ہومنی ہے یا کائی نہیں ہوئی۔ اس گل سلطان محمود غزنوی نو شک آئی۔ دوسرا سلطان محمود غزنوی نو اس گل شک آئی کہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا جڑے علماء ہیں اے نبیاں دے وارث ہیں، علماء نبیاں دے وارث ہیں۔ اس گل وچ انہوں شک آئی بھئی بادشاہ اساں ہیں تے نبیاں دے وارث مولوی ہیں؟ نہیں سنے مر لفظ بنو ہومنا تو ان چاہیے بے نبیاں دا وارث بادشاہ مانو ہومنا چاہیے۔ اے کیویں ہو گیا بے بادشاہ اساں بھی ہیں تے نبیاں دے وارث مولوی ہوں؟ اس گل سلطان محمود غزنوی نو شک آئے۔ تے تریا سلطان محمود غزنوی نو اپنے پیو وچ شک آئے، اس کو اپنے باپ میں شک تھا، اس کے باپ کا نام تھا سبکت گین۔ انہوں شک آئی کہ پتہ نہیں میں اسے دا پوترا یا میرا کوئی ہور پیو ہے، اس بات میں اس کو شک تھا کہ میں کس کا بیٹا۔ سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں میں اس سونے دا شمعدان اس طالب علم نو دیتا، راتی جا کے ستا تو خواب دے اندر دیدار مصطفیٰ ہو گیا، حضور دی زیارت ہوئی۔ آقا جو تشریف لے کے آئے تو حضور نے فرمایا سلطان محمود سبکت گین کے بیٹے تو میرے وارثاں دی قدر کی تھی، قیامت دے دے ماں محمد تیری شفاعت کرے۔ ایک جملہ لوگو سلطان محمود غزنوی ترائے گلاں شک آئی، میرے نبی نے ایک کے جملے دے اندر ترے سوالہ دا جواب دیتا۔ حضور نے فرمایا سلطان محمود سبکت گین کے بیٹے تو میرے وارثاں دی قدر کی تھی، قیامت دے دے میں محمد تیری شفاعت کرے۔ کدی بادشاہ دین دی قدر کر دیا، ہن تواڈے ورگے بندے دین دی قدر نہیں، دنیا 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 دے پیچھے لگ گئے۔ لوگو دنیا اتھا ہی رہ جانی ہے، اے قرآن قبر وچ نال جانا۔ تسی قرآن نال یاری لا کے سنو میرے لفظ، قرآن نال یاری لا کے ویکھو، مر کے ویکھو۔ تسی مرسو لوگ تاری میت چیسن، قبرستان دفنامے لگ جاسن، لوگ مٹی پا کے پچھا ہٹ سن، قرآن قبر چاہ جاسی، خدا دی رحمت دا دامن پکڑ سی، اللہ نال جھگڑا کرے سی، آکسی مولا اے او بندائی جس دنیا تے مینوں نہ چھوڑیا، آج جنو قبر اچ کلیا میں نہیں چھوڑیں۔ اللہ قرآن کی سفارش قبول کرے سی اور قرآن دے واسطے بخشش تے نجات دا ذریعہ بن گیا۔ اسی شہرہ دے اندر جا کے بینا جنہاں اپنے بالا نو قرآن نہیں پڑھایا، انہاں شہرہ دے اندر جا کے گراوٹ ویکھو، ابتری ویکھو، اولڈ ہاؤس بن گئے۔ بیٹھے ہو تو سب بندے یتیم خانے بن گئے، اولڈ ہاؤس بن گئے، جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، افسر لگائے۔ انہوں نے اپنے ماں پیو واسطے یتیم خانے بنا دیتے۔ شہرہ دے اندر جائیے، کراچی، اسلام آباد، لاہور، منظر دیکھیے، اولڈ ہاؤس بن چکے۔ لوگ اپنے ماں پیو نو جا کے جمع کران دن، ساڈے کول وقت نہیں ہے انہاں دی خدمت کرن واسطے، انہاں نو اس دے اندر جمع کراؤ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیمسٹری پڑھائی، بیالوجی پڑھائی، میتھ پڑھایا، تو فزکس اور بیالوجی دے اندر تو اے نہیں لکھے ہویا۔ اے تو قرآن دسے گا کہ جنہاں نو اولڈ ہاؤس دے اندر جمع کرا رہے ہو، انہاں دے قدماں دے تھلے تو اللہ نے جنت بنائی۔ یہ تو قرآن بتائے گا، قرآن پڑھتے تو پتہ ہوگا۔ یہ بیماری اگے شہراں چھائی، ہن دیہاتیاں نو یہ بیماری چمڑ گیا۔ اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف دنیا پڑھائیں۔ لوگو میں نہیں آکھنا چاہتا کہ تسی دنیا نہ پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن ان کو حافظ قرآن بھی بناؤ، ان کو عالم دین بھی بناؤ۔ یہ تو دین دی برکت ہے۔ دین پڑھن تے پڑھاون والے نہ ہوندے۔ میں دیکھ رہا ہوں علماء کی جماعت کو، مشائخ عظام کو، پیران عظام کو، ان کو دیکھ رہا ہوں
اکھا ٹھردیاں بیٹھیاں میں نہ اگر نہ ہوندے دین دسن والے دین سمجھاون والے نہ ہوندے مویدا میری قوم کتے تے بلے کھمدے انہاں نو حلال تے حرام دی تمیز نہ ہوندی انہاں نو کوئی حلال تے حرام دسن والا نہ ہوندا مڑ میں انہاں دے کول پوچھدا کہ دین دی قدر تے دین دی اہمیت کیا ہے یہ حلال اور حرام کا فرق آپ کو اس لیے معلوم ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے دین سمجھنے والے سمجھانے والے اس محنت دے اندر لگے ہوئے لوگوں دین بہت قیمتی چیز ہے تو او دور ہا بادشاہ دین نال محبت کر دے آن اور اے بھی ہر دور اچ رہا دین نال محبت کرنے والے بھی رہے تے دین نو کم تر سمجھنے والے بھی رہے دین دے مخالف بھی ہر دور اچ رہے لیکن اللہ دا انتظام دیکھو اللہ ہمیشہ دین والے دی لاج رکھدا ہے اللہ دین والے دی عزت رکھدا ہے اورنگزیب عالمگیر تشریف فرمائے نالے ادھا ایک وزیر بیٹھا وزیر بڑا بدبخت اورنگزیب عالمگیر دین نال محبت کرندا تے وزیر بدبخت جڑا آئی او دین نال حقارت کردا نفرت کردا دو میں کٹھے بیٹھے ہوئے ایک طالب علم سامنے حدیث دی کتاب لے کے گزریا سبحان اللہ دی طلب ہو گئی چھبر حدیث دی کتاب سینے نال لا کے سامنے گزریا کپڑے دے پاٹے ہوئے وال غبار آلودے غریبی دے وجود تے نظر آمدی ہے اورنگزیب عالمگیر دی نظر جو پئی نا تے اس وزیر تو پوچھیا وزیر کون ہے اے جڑا گزریا ہے کون ہے وزیر تو سڑیا بیٹھا او سڑ کے بولیا اسا کیا بادشاہ سلامت اے مفت خورے یہ مفت خورے ہیں نہ کم دے نہ کاج دے دشمن اناج دے ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ صرف مفت روٹیاں ٹورانے والی ہستیاں ان کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے تو اورنگزیب عالمگیر چونکہ علم دوست تھا اس وزیر نو آکھیا ذرا اس مفت خورے نو بلاؤ ذرا اس مفت خورے کو میرے دربار میں پیش کرو تے ایدہ امتحان لاؤ تے پتہ کرو کسے ضرورت دا ہے یا ہے ہی مفت خورا طالب علم بادشاہ دے دربار وچ حاضر ہویا بادشاہ وزیر نو آکھیا ذرا دے امتحان لائے تے پر پتہ کر کسے ضرورت دا ہے یا مفت خورا ہے وزیر تو سڑیا بیٹھا چھوڑ حدیث دی کتاب سینے نال لگا کے کھلوتا وزیر سوچیا یہ سوال پوچھا کتاب وچوں متا عمدہ ہو نہیں سنے لفظ وزیر سوچی پہ گیا اسا کیا یہ سوال پوچھا کتاب وچوں تے متا عمدہ ہو بس اسا کیا میں کوئی ہو جیا سوال پوچھا جیڑا مڈھو کا کتاب وچ ہووے ہی کوئی بادشاہ نو پتہ لگ گیا جو مفت خورے وزیر بولیا اسا کیا بیٹا یہ بتاؤ اے جیڑا بادشاہ دے محل دے اندر پانی دا حوض ہے تالاب ہے اگلے دور دے اندر جیڑے بادشاہ دے محل ہوندے ہیں او دے وچ بڑے بڑے پانی دے حوض ہوندے ہیں اتھائی لوگ وضو کرندے ہیں اس پانی کو لوگ استعمال کرتے وہ بڑے بڑے حوض ہوتے تو وزیر بولیا اسا کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ جو حوض ہے پانی کا بادشاہ کے محل میں اس حوض دے وچ کتنے ڈول پانی دے ہیں سوال نہیں سنیا تسی بیٹا یہ بتاؤ یہ جو حوض ہے اس میں کتنے ڈول پانی کے ہیں اور اللہ ہی تویدہ بیٹھا اللہ دین والے دی لاج رکھ دے دین والے دی عزت رکھ دے طالب علم بولیا اسا کیا بادشاہ سلامت اس حوض دے وچ کتنے ڈول پانی دے ہیں ایدہ انحصار ڈولتے ہے ایدہ انحصار ڈولتے ہے اگر ڈول ہوئے حوض جیڈا تمڑ ہکو ڈول نہیں سواد آیا گل کر کے طالب علم بولے اسا کیا بادشاہ سلامت اس حوض دے وچ کتنے ڈول پانی دے ہن ایدہ انحصار تا ڈولتے ہے یہ ڈول ہوئے حوض جیڈا تمڑ ہکو ڈول یہ اس نالو ادھا ہوئے تا دو ڈول یہ تیرائی سائز دا ہوئے تا ترائے ڈول اے وزیر نو آکھو میں نو ڈول دا سائز چا دسے میں ڈولاں دی تعداد چا دسے وزیر تا بیچارہ بڑا پریشان ہے اسا کہ ایتا اگلی نالو پچھلی بات گئے میں نے تو کہا تھا یہ مفت خورے ہیں اب یہ تو بادشاہ کہے گا میں نے غلط بیانی کی وزیر دوبارہ بولے اسا کیا بادشاہ سلامت میں ایک سوال ہور کرنا وزیر بادشاہ نے کہا ہاں پوچھو ان مفت خوروں سے پتہ کرو کسے ضرورت دے ہیں یا ہیں نہیں مفت خورے تو وزیر نے دوسرا سوال کیتا اسا کہا بیٹا اب یہ بتاؤ کہ زمین دا سنٹر کیڑا ہے زمین دی آدھی کیڑی طالب علم حدیث دی کتاب لئی کھلوتا سینے نال اس کتاب سائڈ تے چ رکھی ایڈی ساڈی سوٹی چھوور نو لب گئی
اس زمین تو سوٹی چاہی ایک لکیر زمین تے این ماری دوئی لکیر این ماری وچالے چھوور سوٹی ٹھوک کھلاری اس آکے بادشاہ سلامت اے زمین دا سنٹر ہے اے زمین دا سنٹر ہے تے اس وزیر نو آکھو جے انو یقین نہیں امدہ تے انو آکھو کاچ لے آوے نہیں سن دے بیٹھے بندے انو یقین نہیں امدہ تے انو آکھو کاچ لے آوے تو ہر دور میں رہا دین سے محبت کرنے والے بھی رہے اور دین سے حقارت کرنے والے بھی رہے لیکن میرے رب دا انتظام ہے کہ اللہ دین والے دی لاج رکھتا ہے دین والوں کی عزت رکھتا ہے دین والوں کا وقار رکھتا ہے اے حق جی میں حق تے باطل دی جنگ جی میں حسین تے یزید دا مارے کا ہمیشہ ہوندہ رہے ہے کہ حق ایک طرف رہے ہے یزید باطل ایک طرف رہے ہے اسی طرح دین نال محبت کرنے والے بھی ہر دورے چ رہے اور دین نال حقارت کرنے والے بھی ہر دور چ رہے لیکن اللہ کا انتظام یہ ہے کہ اس نے دین دی حفاظت دا ذمہ چاہیا تے نال دین والے دی حفاظت دا بھی ذمہ اٹھایا لوگوں آپ دین پڑھیے میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے دین پڑھیے آپ دین پڑھ کر دیکھیے آپ کو موت کی تیاری کی بھی توفیق ہوگی اور آپ کی زندگی کے سارے امور درست ہو جائیں گے تھوڑا جینا مرنا تھوڑا دیں تھوڑی رات تھوڑی شادی تھوڑی غمی تھوڑا ہر عمل دین دے مطابق ہونے لگ جاسی اگر دین پڑھو گے دین والوں سے وابستہ ہو جائیے اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی دین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو بھی اور آپ کی سب گھر والوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے میں نے گفتگو میں ایک تو آپ لوگوں سے میری پہلی دفعہ ملاقات تھی اور میں نے بڑی تلخ باتیں کی مجھے شرمندگی اس بات پر ہو رہی ہے کہ کچھ کڑوی باتیں کچھ ایسی باتیں کر بیٹھا جو شاید کچھ لوگوں کو ان لفظوں سے تکلیف ہوئی ہے تو میں آپ سب دوستوں سے معافی مانگتا ہوں چونکہ میں آپ سے لڑنے تو نہیں آیا تھا میں تو دین سنانے آیا تھا اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میری بھی اللہ اصلاح فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں دین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے میں حکیم ریاست علی صاحب ان کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ ماں کی شان میں 2-3 اشعار جو ہے وہ سنائیں جی اللہ پاک قبول فرمائے اللہ رحمت فرمائے ماں تو ماں ہوتی ہے میں ماں کے مضمون پر اگر جاتا حکیم صاحب کی فرمائش تھی کہ ماں کی مضمون پر آپ کو کچھ باتیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا لیکن اگر میں اس طرف جاتا تو پھر ماں تو ماں ہوتی ہے پھر موضوع گھنٹوں پر طویل ہو جاتا پھر شاید میرے اپنے بس میں نہ رہتا کہ میں اس موضوع کو روک سکوں کیونکہ ماں تو ایک جنت کا درخت ہے جو اللہ نے دنیا میں لگایا ہے اللہ والے فرماندے ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں تو ایک ایسی عظیم ہستی ہے جن کی مائیں ہیں وہ اپنی ماؤں کی خدمت کریں اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ پاک ان کے لیے بخشش فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بیان فرمایا اور اپنی ماں کی فضیلت کو اہمیت کو میرے حضور نے خود بیان فرمایا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین